الصلاة والسلام على رسول سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته بأهل بيته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض وما أنا من المشركين. صدق اللہ العظیم. دوستو بزرگوں، موضوع ایام کے اعتبار سے ہو تو یہ ضروری ہے، اور یہ ایام بڑے مبارک یعنی ذوالقعدہ کے ایام، جس میں ذی الحجہ کا ایام بہت مبارک ہے، جس سے آتا ہے کہ 8 دنوں میں سب سے بڑھ کر اور اچھا دن جمعہ ہے، اور سال میں سب سے بڑھ کر دن عرفہ ہے، یعنی عرفات، یوم عرفہ. پورے سال میں بہترین دن یہ ہے، اور پورے 8 دن میں بہترین دن جمعہ ہے. لیکن اللہ رب العزت پروردگار عالم کے مقرر کردہ یہ ایام میں بڑی حقیقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں. نہ صرف حج کا مسئلہ ہے، بلکہ ابتدا میں الحمدللہ جو دیدین ہوتی ہیں، جس میں عید الاضحیٰ ہے، الحمدللہ اس کی نسبت بھی ہماری ملت سے ہے، یعنی ملت ابراہیم علیہ السلام. اور ایسی حقیقت ہے دوستو بزرگوں، اس کی طرف ہر مسلمان کو آنا ہی ہوگا، اور اگر اس کی طرف مسلم نہیں آیا اور جن کو اللہ رب العزت کو ثبوت نہ دیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. وہ کامیاب نہیں ہوگا جیسے اللہ رب العزت نے پروردگار عالم اپنی صفات اور اپنی ذات جس کے اور اپنے عالم میں یوں کہہ کر قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے اندر آزمایا. ایسے جامع کلمات تھے جس میں سارے تعلقات بنیادی ہوتے ہیں. ایک تو تعلق بیوی کا، یا پھر بچے کا، اور پھر اپنے نفس کا یعنی اپنی ذات کا تعلق. الحمدللہ ان میں تعلق ماں اور باپ کا مستثنیٰ تھا، اس لیے کہ وہ نمرود کو مانتے تھے، بت پرست تھے. لیکن اللہ رب العزت نے جو تجسس کے اعتبار سے جس کا خود یقینی ہے اور دل کو یہ میسر اپنی استعداد کے اعتبار سے نصیب نہ ہو تو یہ آج خدا کے تعلق کو سمجھائے. یوں کہا جائے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جو بچپن سے ہی ماشاءاللہ ان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے توحید کا مسئلہ رکھا تھا. حضرت عزیز جس کو نبوت دینی تھی، ان کو خود کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہونے والا ہوں، اور ان کو خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کون ہے اور کہاں ہے. اس کا مطلب آپ کا اعجاز نہیں ٹوٹتا، بلکہ اللہ رب العزت اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کے ساتھ ایک حقیقت کھولتے ہیں جس میں سب کے لیے رہبری ہوتی، سب کے لیے رہبری ہوتی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع بات یہی فرمائی کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور اسی کی رہبری دے کر الحمدللہ جو مسلمان چلے گا اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. آپ تجسس میں ماں کو پوچھتے ہیں، امی جان میرا رب کون ہے؟
امی جان میرا رب کون؟ امی نے کہا میں تیرا رب۔ کما ربیانی صغیرہ، بچپن میں اللہ رب العزت مزاج رویے سے ماں سے چلاتا، اس لیے بچہ آسنا ہی ہوتا ہے کہ ماں سے بچہ پلتا ہے، یہ ایک آسنائی ہے۔ لیکن ماں چونکہ ابھی دین کو بات کو نہیں سمجھی تھی، اس لیے اس نے پرورش کا خاکہ سمجھ کر یوں کہہ دیا کہ میں میں دودھ پلاتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ دوسرا سوال کرتے ہیں ماں جی یہ تو بتاؤ آپ کا رب کون؟ کہ میرا رب تیرا باپ، میرا رب یعنی پالنے والا۔ آپ دیکھیے سماج میں پورے عالم کو اللہ پاک دعوت دیتے کہ کفریت جو تمہارے سامنے وہ تو معصوم ہے، ابھی اس کی عقل پختہ نہیں ہو اور اس سے کوئی ذمہ داری نہیں، لیکن تم کفریت کے خاطر تم بھی تھے تو یاد رکھیے تمہارا یہ انتظار اب زندہ ہو جانا چاہیے کہ مجھے ماں نے نہیں پالا بلکہ اللہ نے پالا ہے۔ اس لیے کہ ماں میں ممتا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی، جو غذائیں کھاتی تھی تو اس کے استعان میں دودھ بھی اس نے بنایا۔ عجیب، پنڈوں سے دودھ بنتا ہے، باجری سے دودھ بنتا ہے، مکئی سے دودھ بنتا ہے۔ سمجھ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ رب العزت نے ممتا کے ساتھ دودھ لیا پروردگار۔ بات طویل نہ ہو، مختصر کرو، ایسا دودھ دیا ماشاءاللہ، نہ جو گرم ہے اور نہ جو ٹھنڈا ہے، نہ گھارا ہے، اور سینے پہ دیا تاکہ ماں اپنے بچے کو محبت سے دیکھے اور بچہ اپنی ماں کو محبت سے دیکھے۔ اللہ اکبر کبیر کہتے ہیں کہ جب ماں کو بچہ دودھ پینے والا سیکھ جاتا ہے، الحمدللہ بعضوں کو بہت چھوٹی عمر میں ماں کو پیٹ، میرا بچہ تھا محمد علی، اس کا نام میں نے رکھا تھا، 10 یا 11 دن کا ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ جب یہ پیدا ہوا میں آپ کو سچ کہتا ہوں تو 11 مہینے کے تو بعد یہ اس نے جنم پایا، اور جب پیدا ہوا تو باہر آتے ہی کہتا ماں، یہ پہلا الفاظ، اور عجیب بچہ تھا، سینہ بھائی اتنا چوڑا تھا کہ اسے ہمیں یہ تجربہ ہوا کہ بعضوں کو اللہ جلدی ماں کروا دیتے، بعض 1 سال بعد کہتے جب ماں پیتا ہے تو ماں کے تھننے سے ماشاء اللہ دودھ ابلتا ہے، جوش مارتا ہے محبت۔ ایسے کہتے ہیں کوئی دل سے اللہ کہتا تو رحمت جوش مارتی، پر اللہ دل سے کہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی۔ بہرحال مختصر یہ کہا تیرا باپ، اس لیے کہ عورتوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ مجھے میرا شوہر کما کے کھلاتا ہے۔ جی ہاں، اگر یہ نہ ہو تو کیا ہو، جسے آپ نے نوحہ کرتی ہوئی عورتوں کو سنا ہوگا، اور وہ یوں کہتی ہے کہ ہائے میرے کمانے والا مر گیا، میرے بچوں کو پالنے والا مر گیا۔ اللہ رب العزت ملت ابراہیم کے خاطر میں خالق کو لانا چاہتے، مخلوق کی نفی کرنا چاہتے، دائرے رسالت میں خدمت اکرام اس میں نفی نہیں کرنا چاہتے، لیکن 100% ربوبیت کے اندر اللہ رب العزت ہر ایک کی نفی کرانا چاہتے، ماں کی، باپ کی، بھائی کی، سب۔ لیکن ایک مزاج بنا ہوا ہوتا ہے سماجی، اللہ رب العزت جانتے اس کو منقطع کرتے ہیں، اور کہا تیرا باپ، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے اس کی بھی نفی کرواتے کہ میرے باپ کا کون رب ہے، تو کیا کہا نمرود، اسی کہا، اس نے کہا کہ جو باپ ہوتا ہے وہ بھی جو سمجھتا ہے سب کے باپ ہوتے ہیں، کہ اگر حکومت نہ ہو تو کون امپورٹ ایکسپورٹ کرے گا، کون نظام چلائے گا، کہاں سے کھائیں گے، کھیتی باڑی میں کیا حال ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس پر بھی نفی کرائی، اس نے کہا نمرود، تو کہا نمرود کا خدا کون؟ تو اس کی ماں کہتی چپ رہو بیٹے، ایسا نہیں کچھ سن لے گا، تو نمرود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، چپ رہو، اس کا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ آپ نے ملت کو 3 مقام دیے کہ ماں کا درجہ بہت اونچا ہے،
جی ہاں ربوبیت مزاجی میں تو ایک رب بیان صحیح حقیقت میں ماں کی پرورش میں کوئی دخل نہیں، نہ دودھ یہ بنا سکتی ہے نہ مانتا پاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کو محبت، ماں کو مشقت سے تو ملے گا، محبت سے نہیں ملے گا، کیونکہ محبت تو اللہ نے ڈالی، مامتا اللہ نے ڈالی. چنانچہ باپ کما کے کھلاتا ہے اور حکومت انتظام کرتی، اس لیے انسان پلتا. ان تینوں کی نفی کرا دی کہ تاثیر میں دل کے یقین میں ان تینوں کی نفی ہو، ان تینوں کی نفی ہو. ماشاء اللہ دائرے رسالت میں ہر ایک کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے، درجہ و درجہ. چنانچہ آپ کو اطمینان نہیں ہوا، بڑے تجسس کے مالک تھے، آپ نے اوپر نگاہ دوڑا ہے، زمین کو چھوڑا کہ زمین پر یہ تین وجود کا شور و غل ہے. ماں پالتی ہے، باپ کما کے پالتا ہے، اور حکومت جو ہے وہ نظام انتظام کر کے پالتی ہے. ان تینوں کی زمین پر جب نفن کر لی، جس سے سارے اسباب آ جاتے تو پھر آسمان کی طرف چہرہ کیا، ستارے کو دیکھا کہ یہ رب ہے. جب وہ بھی نہ دکھائی دیا رات کو تو یوں کہا چاند کو دیکھ کر یہ رب ہے. جب وہ بھی نہ دکھائی دیا ان کے ایام میں تو سورج کہا آزا ربی آزا اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہی رب ہوگا. تو شام ہو گئی تو وہ بھی غروب ہو گیا. پھر اللہ کو سوال نہیں ہوتا کہ یہ جس کو نبی بنانا تھا ان کی سمجھ عجیب و غریب ہوتی ہے. حالانکہ خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ ہے، اور خود کو بھی پتہ نہیں تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں. لیکن کمال کی بات تو ایک یہ ہے کہ یہ سب استعمال ملت ابراہیمیہ حضور کے لیے گیا. 4,500 سال پہلے ایک مقدس ہستی پیدا ہونے والی تھی، اس کے اعجاز میں ملت ابراہیمیہ استعمال ہوتا ہے. تو توحید کے خدا کو کیسے ماننا چاہیے اور اس کی ربوبیت کا استظہار کیسا ہونا چاہیے، ایک بہت بڑا اعجاز تھا. اس لیے اس لیے فاصلہ سے فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا. یہ کتنی بڑی ہستی ہوگی کہ اتنے بڑے عظیم نبی کو آپ کی آمد کے لیے الحمدللہ استعمال فرما. اور ایک زمین ہموار ہو رہی، دل کی زمین ہموار ہو رہی ہے کہ دل کا استظہار کیا ہو، اس کا تاثر کیا ہو کہ پورے عالم کی نفی ہو، پورے عالم کی نفی ہو، سبب کی نفی ہو. دل تاثر صرف پکڑے تو اللہ رب العزت کا پکڑے کہ وہیں سے عزتیں آتی ہیں، پرورش کی نگاہ وہیں سے آتے ہیں، ہر چیز وہیں سے آتی ہے. جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو انسان پڑھتے، جب ارادہ نہیں کرتے تو انسان مر جاتا. بہرحال جب آپ نے دیکھا کہ سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ فرماتے ہیں وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. میں یقین ہوا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان میں بنا. دیکھا آپ نے کس جگہ پر پہنچی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہ زبان کا کلمہ تھا، یہ زبان کا کلمہ تھا. ان کلمے کو دل کا تاثر بنانا تھا. اس لیے کہ زبان کا اقرار مقدم تو ہے، لیکن یاد رکھیے دوستوں بزرگوں، یہ اقرار کے بعد تفصیل کا مقام پیدا نہ ہو اور دل اللہ کی ربوبیت کا تاثر نہ لے تو آج یہ کامیابی کا منہ کبھی نہیں دیکھ سکتا، ناممکن ہے، کبھی نہیں دیکھ سکتا. بس یہ بولنے سے تو اللہ رب العزت نے معاف کیجیے کہا، یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ نبی ہیں اور مقبول ہیں، بس کہ جو کلمہ بولا ہے کہ یکسو ہو کر تو ہم تمہیں چند کلمات کے اندر آزماتے ہیں. جی ہاں، اگر تم پورے اترے تو ان وجہ کی وجہ لگی کہ اعتبار سے قبول کیے جاؤ گے اور تم مقدم نبی قرار دیے جاؤ گے. اللہ رب العزت کا مختصر حکم ہے، اور وہ کیا کہ اپنے بچے لاڈلے اسماعیل کو یہ بڑھاپے میں ملا تھا، بڑھاپے میں ملا تھا. اور جو باپ ہوتا ہے وہ بیٹے کے تعلق کو جانتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے تعریف کی کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو وہ اس کے پھر آپ کے پاس آئے.
اور آج کسی کے بغیر کھاتے نہیں تھے. اور اس وقت کا یہ رواج تھا کہ کوئی کھانے کا انکار کرے تو اس کو دشمن قرار دیا جاتا تھا. فرشتوں کو کا کھانا کھا اور فرشتہ کھانا کھا سب اشارہ ہو تو ان کے پاس تو نہیں. آپ نے سمجھا کہ کوئی دشمن معلوم ہوتا. فرشتوں نے کہا لا تخف ہے ہم لوٹ علیہ السلام قوم کو مٹانے کے لیے آئے. آپ دیکھ آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ معاف کر. یعنی خدا اللہ فرماتے حضور کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے نرم تھے, اتنے نرم دل تھے کہ یہی دعا مانگی اللہ معاف کر دے, اس قوم کو معاف کر. چنانچہ ایسے نرم دل والے کو یہ حکم آیا کہ اسماعیل کو وادی ذرہ جہاں نہ پانی اور نہ آبادی, ایک آدمی نہ پرندہ تو وہاں ہوتا ہے جب پانی ہوتا ہے, کوئی چیز وادی ذرہ لک پار وہ بھی سوکھے پار کے اندر چھوڑ دو. ماں حاضرات یعنی آپ کی بیوی کے ساتھ یہ پہلی آزمائش, تاکہ دنیا کو پتہ چلے جی ہاں کہ باپ نہیں پالتا, باپ نہیں پالتا اور ماں نہیں پالتی, کون پالتا ہے؟ ایک ہمارے گھر کی بنیاد ڈال کر ہم ایک انسان کے دل کو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ بیت اللہ ہمارا گھر ہے وہ ظاہر کے اعتبار سے, اور تمہارا دل ایسا بن جائے جو ہمارا گھر بن جائے. یعنی اب آپ بتائیے ہوگی. چنانچہ اپنے لال کو لے کے حضرت سیدہ حاجرہ علیہ السلام کو لے کے چل یہ ذرہ میں چھوڑا تو حکم یہ تھا کہ بات نہ کی جائے, بات نہ کی جائے. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ نان و نفع واجب ہوتا, لیکن اللہ کو حق پہنچتا ہے جس طرح آزمائے. جسے رمضان نہ کھاؤ, دوسرے رقم کا گلوت بریلی سے قتل سے بنایا, کمر سے بھی اتنا کھانا فرض کرا دیا, اور ادھر کھانا ناجائز منع کر دیا کہ رمضان نہ کھاؤ. تو یہ کی عادت اللہ کو حق پہنچتا ہے جسے چاہے آزمائے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب عبادت کی ذرا میں چھوڑا تو آپ پشت موڑ کے جب چل پڑے تو حضرت حاجرہ کہتی یعنی آپ کے تقریروں میں سنیے الحمدللہ میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں, میں تقریر نہیں کرنا چاہتا, میں تقریر نہیں کرتا. تو بہت سنی تقریر ہے ماشاء اللہ. میں حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں جہاں تک مجھے اللہ نے سمجھ دی ہے کہ اس ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ذات کے لیے نہیں آزمایا تھا. امت محمدیہ جو آنے والی کی قیامت تک ان کے لیے یہ ملت تھی اور ان کے لیے رہبری تھی. یہی رہبری اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور اس نے صحابہ کرام کی ماشاء اللہ رہبری فرمائی. چنانچہ حضرت حاجرہ کہتی ہے آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا اللہ کا حکم ہے؟ عجیب بات ہے پوچھتے ہیں. اچھے لوگ کو اللہ بڑا نوازتا ہے. جی ہاں, زبان میں اور کلام میں ہر چیز میں نوازتا ہے. تو آپ نے کہا ہاں, کیا کہا ہاں, ہماری جیسی بیوی ہوتی تو کیا ہوتا میاں, یہ کیسا حکم ماشاء اللہ, نہ نفع واجب ہے, نہ پانی ہے, نہ کچھ ہے, کیا ظلم ہے, یہ دین ہے یا ظلم ہے. لیکن اللہ جس کو اپنا بنا کر آزمانا چاہتا ہے اور اپنا بنا کر جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسی کو آزمائش ایسی ڈالتے ہیں, ورنہ ایسی آزمائشوں کو کسی کو نہیں. میں کتنی بھی کتابیں پڑھا ہوا ہوں وہ عہد دیکھتے ہیں. میں آپ کو حتیٰ کہ جانور کے انتخاب میں بھی خدا ان کو جو فرق کرتے ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کہ ہاں. تو کیا کہ ہم حاضران جائیے اللہ ہمیں ظاہر نہیں کریں. کیا بتایا, کیا مطلب تھا کہ ہم شوہر سے نہیں پلتے, ہم بھی ثابت کر لیں کہ ابراہیم سے نہیں پلتی اللہ سے پلتی. اور ابراہیم نے کہا میں بھی ثابت کر دوں گا کہ میرے سے بچہ نہیں پلتا, نہ بیوی پلتی, اس سے پلتی. پھر پر آپ دیکھیے اب آپ کو معلوم ہے جو مکہ المکرمہ گئے ہیں اور حج میں گئے ہیں, جب گرمیوں کے دن ہوتے یا میرے اللہ کیا بتائیں, فکرے کی بات نہیں, لیکن دل یوں چاہتا ہے کہ پانی پی 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 کے اس کو مٹکا ہی بنا دیں. ہم نے ایسی گرمیوں میں حج کیے ہیں کہ زمین کھود کر اسے برف کے سلے ڈالتے تھے اور سب سے روٹی چلتی پانی سے پانی, پانی سے پانی. اللہ اکبر. وہاں حالانکہ خیمہ ہوتا, ادھر خیمہ کیسا. چنانچہ جب یہ چل پڑے
اللہ نے دوسری آزمائش اور اسماعیل علیہ السلام بلبلانے لگے. کیا اس کے مارے بلبلانے لگے؟ اب تم بتاؤ ماں پر کیا گزری ہوگی؟ ماں پر کیا گزری ہوگی؟ اور باپ اس تصور میں جا رہے تھے کہ مکہ المکرمہ اس پر مکہ کتنا ابھی مکہ کی ہے کہ گرمی اور وادی کی ذرہ جہاں کوئی آسرا نہیں اور نہ کوئی خیمہ کچھ ہے، وہ اس موڑ سے جا رہے ہوں گے. ان سے کیا گزر رہے گا؟ ایسی حالت میں اللہ کا پیارا رہنا بہت مشکل ہے. ایسی حالت میں اللہ محبوب رہے یہ بہت مشکل. میں آپ کو کیا کہتا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو راضی کرنا بڑی مشکل تو بات ہے، لیکن اللہ سے راضی ہو جانا میرے نزدیک اس زمانے میں تقریباً کئی فیصدی انسان نے کر سکتا اللہ سے راضی ہو. جیسے صحابہ سے یہ کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم، کہ ہم اس سے راضی ہوئے وہ ہم سے راضی. تو اللہ سے راضی ہونا مردوں کا کام ہے. یہ مردوں کا کام ہے. جو سجدہ کر لینا اور دعائیں اور تقریر کر لینا یہ تو آسان ہے. یہ مردوں کا کام. آفات ڈال رہے، مصیبتیں ڈال رہے، بچوں کو مار رہے اور اللہ سے اللہ رب دین اسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایمان کی مزاج چکھ لی اس شخص نے جو اللہ کی ربوبیت سے یعنی ہر حال میں پیچھا کچھ کی تشریح اور اللہ سے دل راضی اور دین اسلام سے راضی ہو کہ سردیوں کے اندر صبح اٹھ کے نماز پڑھنے جائیں تھراتے ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے راضی ہو. جبکہ سارا سماج مخالف لگتا ہو کہ شادی اس طرح سے کرو، نمی اس طرح سے کرو، رواج رسم سب کا مقابلہ کر کے حضور کی قدموں میں ڈٹ جائے. فرمایا یہ تین چیزوں پہ جو ڈٹ گیا اس میں مزاج تکھیا یقین کا. اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں حضور سے راضی ہیں، اللہ سے راضی ہیں. بات کیجیے گا اللہ سے راضی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش رہے ہم سے ثبوت دینا پڑتا، ورنہ سب جمع کرتے ہے. وقت کو 1 گھنٹہ ہوتا ہے، یہ موضوع ہے کئی گھنٹوں کا. چنانچہ جب تڑپنے لگے تو آپ صفا اور مرو شاعر اللہ ہیں، جیسے بیت اللہ شاعر اللہ، نمازی شاعر اللہ، اس طرح صفا اور مرو آگے. اور وہ آج کی طرح بادشاہی نہیں کہ آج تو ماشاء اللہ ایسے روڈ میں پنکھے چل رہے ہیں، حاجی پھر بھی ہائے کرتا ہے بیچارہ تھک جاتا ہے، پھر بھی تھک جاتا ہے. وہاں تو 2 پہاڑیوں کی اور راستہ اس کے اندر ایسا پھر چل جائے اللہ کا آفر میں تو ایک پہاڑی سے دوسری پہ جاتی یعنی صفا سے مروا، مروا سے صفا. اتنی کوشش کی اجازت اس لیے ملے نا کہ عورت ماں سے الحمدللہ تو اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پر پھر یوں دے کہ کوئی پہاڑ میں سے کوئی خدا نہ خاصا کوئی سانپ کوئی درندہ لال کو نقصان نہ پہنچا لے. 7 چکر ہوئے بے قراری کا عالم کو ماں کو پوچھو. یہ اضطراب کا حالت تو اس کو پوچھو کہ خدا سے شکوہ نہیں کرو کہ آپ نے ہمیں کیسا آزمایا. معصوم بچے نے آپ کا کیا گناہ ہے. میں اس کا خلاصہ کروں گا. چنانچہ 7 چکر لگائے. آخر کہیں کوئی قافلہ نہ دکھائی دیا، کوئی صورت نظر پانے کے نہ تو پھر لال کی خبر میں چلے گھوڑی تو لال ایڑیے لگا رہے اور ایڑیوں میں سے پانی نکل رہا تھا. میں اپنی طرف سے کہوں اس لیے کہ بلیک لسٹ میں آدمی ہوتا ہے اس کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن ہم خدا کے سوا کسی کی پرواہ نہیں کرتے. آدمی خدا کے آگے سچا ہو تو کافی. میں کہتا ہوں کہ ایڑیاں رگڑی اسماعیل علیہ السلام اگر ہاتھ رگڑتے تو خدا جانے کیا نکلتا. ان کی قدموں کے اندر سے اللہ نے نکالا. کیا نکالا؟ پانی. جمجم میں پانی، جمجم میں سننا. جمجم تو کہتے ہیں رک جا اس کا ترجمہ. پانی جب نکلا ماشاءاللہ بہتا سا پانی. علماء حضرات فرماتے ہیں کہ یہ جنت کی نہروں میں سے پانی، لیکن کمال یہ کہ پانی میٹھا ہے، عجیب نہ کھاری ہے اور نہ میٹھا. اور جتنی بھی وٹامنس اور جتنی طاقت کی چیزیں اور خیر برکت ہونی چاہیے سب
یعنی امریکہ کے سائنسدانوں نے جب اس کا ریسرچ کیا تو کوئی مقام ایسا نہیں تھا، انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر نائٹروجن نہ ہو، ہائیڈروجن نہ ہو، سونا نہ ہو، کیلشیم نہ ہو، سارے کے سارے اجزاء اس میں موجود تھے، اور انہوں نے اس بات کا تقاضا بھی کیا ہم دیکھیں گے نہیں، لیکن ہمیں بھی دم بھر کے اپنے ملک کے لیے، لیکن سعودیہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امت کو کیسے جواب، تو پانی بہ نکلا جب تو آپ نے کہا منڈیر باندھا کا جم رک گیا دیکھا آپ نے۔ لیکن کبھی یہاں سے نہر چالو ہوتی ہو تو ہم میں سے 10,000 دیندار چلے تو رک جا، بارش کا پانی سے رکے گا نہیں، 10,000 کی بات نہ مان، ان کی بات کیوں مانی کہ انہوں نے اللہ کی حد تک بات دے کہ انسان ایسے حالات میں ظاہر ہو جاتا ہے، اور کہہ نہیں سکتا اللہ اکبر، یہ پانی رک گیا دوستو بزرگ الحمدللہ، تو آپ کی شراب ہے بچے کو کچھ پلا، لیکن میں آپ سے بتاتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے کیسے نکلے، لیکن ان بچوں کو بھی آزمائش میں ڈالتے، تو میں اس کا آپ کو جواب، اللہ کو ہم نے پہچانا، جب تک اللہ خود معرفت نہ دے پتہ نہیں چلتا۔ آپ میں سے جتنے حضرات تشریف فرمائے اور میں بھی ہوں، بچپن میں جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے وہ یاد ہے؟ یعنی 6 مہینے کے 12 مہینے کے ہوئے ہوں تو آپ کو یاد ہے؟ میری اماں کہتی کہ بیٹا تو بالکل چھوٹا میری گود میں تھا، تو یہ جو تیرا سر ہے اس میں اتنے پھوڑے ہو گیا تھا کہ بہت پیس وغیرہ پڑ گیا۔ میں نے کہا ماں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، تو اسماعیل علیہ السلام کو کیا پتہ میں ٹھیک ہوں، نہیں سمجھے بات کو، میں کو آزمانا تھا، معصوم کو تڑپانا نہیں تھا۔ آج بھی آپ کے وہاں پھر مجھے کوئی کہ 6 مہینے کا میں بچہ تھا مجھے تڑپنا یاد ہے، یا مجھے چیچک نکلا تھا، یا مجھے پیخانے نکل رکھے تھے، یا میرے ناک کے اندر جو ہے گیس ہوتی ہے تو میں چیخے مارتا تھا، اور مجھے جو ہے دوائیں پلائی جاتی تھی، بیٹا تیرا یہ حال تھا، ہم تو ماں باپ روتے تو وہ کیا ہمیں کچھ مال بھی پتہ نہیں۔ اب اللہ کے تاکہ اللہ کی طرف دل نہ ٹوٹے، ورنہ ظالم شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ معصوموں کو بھی اللہ تڑپاتا ہے، یہ کیسا اللہ اپنے آپ کو رحم کہتا ہے؟ یہ تڑپانے کا مسئلہ ہی نہیں تھا، یہاں تو ماں کو بھی آزمانا تھا کہ ماں کسی جمتی اللہ اکبر، چنانچہ جب پانی آیا تو الحمدللہ آپ جانتے ہیں زندگی کے اسباب جہاں پیدا ہوتے ہیں وہاں انسان آ جاتے ہیں، تو قافلہ گزرا ماشاءاللہ کہ لگی یہ پرندے، جبکہ ہم یہاں سے گزر جاتے ہیں پرندے کیسے نظر آتے، جب دیکھا تو ایک مائی اور ایک ننھا بچہ گود میں لے کے بیٹھے ہوئے، بس انہوں نے کہا الحمدللہ، تو ان کا پانی کو جتنا چاہیے پی جاؤ لیکن لے نہ جاؤ، چنانچہ وہ قافلہ وہیں بس گیا، وہ قافلہ وہیں بس گیا ماشاءاللہ، اور اللہ رب العزت نے پرورش کی۔ اب کوئی کھیت میں پرورش میں کوئی کھیت میں کوئی چیز نہیں ماشاءاللہ، لیکن اللہ نے زمزم کو ایسا بنایا کہ غذا کی غذا ہے، غذا کی غذا ہے، پانی کا پانی۔ چنانچہ بزرگ فرماتے ہیں میں کئی دنوں تک زمزم سے کھاتا رہا اور کچھ نہ کھایا تو میں موٹا ہو گیا۔ اگر آپ بھوک کی نیت سے کھائیں تو روٹی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن آج وہ ایمان کہاں ہے، یعنی جس نیت سے بھی اللہ پاک اس کے اثرات مرتب فرماتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نیت سے زمزم پیا تھا کہ اللہ نے زمزم اس لیے پیتا ہوں تاکہ محشر میں مجھے پیاس نہ لگے، محشر میں مجھے پیاس نہ لگے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اس کی دعا ہے کہ اس سے علم بھی نافع ہوتا ہے، پینے سے علم نافع اور رزقا واسعا، اور رزق وسیع ملتا ہے، اور شفاء من کل داء، یعنی کتنی بیماری اللہ نے پیدا کی ہے اس سب کی شفا اس میں۔ لیکن جب آدمی ایمانی اپنا کمزور کر بیٹھے ہیں تو پھر وہ استفادہ جب اسلام سے کیا ہوتا، جس کا یقین ماشاءاللہ کمزور ہو تو استفادہ وہ پھر کہاں سے اٹھا۔ چنانچہ مختصر سے یہ بات جوان ہو گئے کئی سال تک والد صاحب کو آرڈر نکھا کے وہاں جا کے ملاقات کی،
माशाअल्लाह फिर हुक्म हुआ कि जाओ। जब उठने पे बैठ के इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो माँ हाजिरा ने इस्तकबाल किया। इस्तकबाल किया तो कि हजरत नीचे उतरिए, तो हुक्म नहीं अल्लाह का। अल्लाह निकाह हो गया। शादी कर ली इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, तो हजरत तशरीफ लाए और माशाअल्लाह उस घर को 10 रकत घर भी बन गया, पानी आया, सारे असबाब भी आने शुरू हो गए। जब 10 रकत दिया तो एक औरत निकल कहा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इस्माइल कहाँ है? कहा अभी तो बाहर गए हुए हैं, कहीं पहाड़ों में इधर उधर शिकार के लिए गए हैं। कैसे चल रही है? दुख के दिन है, शिकायत थी। तो कहा कि इस्माइल को सलाम कहना और कहना चौखट बदल दे तुम्हारे। आप ये कैसे माशा, ये लोग अल्लाह के लिए जीते थे और अल्लाह के लिए ही सब कुछ करते थे। सलाती व नुसरती महया व मात लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुर्बानी की दुआ यही है। जी हाँ, फिर से इस्माइल इस्लाम तशरीफ लाए, फरमाने लगे कि अनवारात कैसे आपकी बीवी कैसी बुशराए थे, अजीब चेहरा था, जलाल का क्या कहना, नूर का क्या कहना। आप समझ गए कि वाजिब साहब हैं। तो माँ ने कह रखा था, कहा कि कुछ कह दें, जहाँ के चौखट बदल कि जा तुझे 3 तलाक है। क्या फरमाया? तुझे तलाक है, तूने शिकायत की होगी के लिए, बस इसके बाद से दूसरी शादी कर ली। और हजरत तशरीफ लाए, अल्लाह हजरत तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो इस्तेमाल किया, वो कहा कि इस्माइल कहाँ है? कि बाहर शिकार के लिए कर गया। कहा कि क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र इनकी नियामतों का क्या हम शुक्र अदा करें। हालांकि वहाँ ज़्यादा नियामत थी क्या ना, जना से आज फरमाया कि सलाम कहना और कहना चौखट अच्छी है, चौखट अच्छी है माशाअल्लाह। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आए माशाअल्लाह, बीवी जब पैगाम पहुँचा, कहा आपको बड़ी खुशी हुई कि औरत बहुत अच्छी मिली है। जना से किस्सा मुख्तसर कि जवान हो गए। जब जवानी में आए थे तो इस्माइल इस्लाम को जाते हुए देखा, देखते ही हुब्बे फिक्र में जोश मारा, हुब्बे फिक्र में जोर मारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और बस वही हुक्म आया, दूसरा इस्माइल को अपने हाथ से हिला कर, यानी ख्वाब में तसद्दक कर रहा, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। अब एक तो वादी की जर्रा नहीं छोड़ा, अब हुक्म हुआ, वहाँ ठहर गया, हुक्म था ठहर गए और बेटे को लेके चले। कहाँ चले गया? और भी जवानी में
ارمانوں کو ذبح کر رہے تھے یا اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے کہ بڑھاپے میں خدمت کرے، جو بچپن سے چھوڑا سنا کے لیے کہ جب کھیلے ماشاء اللہ. تو آپ جانتے ہیں کہ شیطان انہی لوگوں کا ہی دشمن ہوتا ہے، بنیادی دشمن انہی لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے. ویسے تو عدو مبین سب کا ہے، لیکن یہ بنیادیں بنتے ہیں، توحید اور رسالت کی ایسی حقیقتوں کو کھولتے ہیں. سنا کے پیچھے سے شیطان آیا اور کہا کہ مالی آپ کو پتہ ہے کہ اسماعیل اسلام کو ان کے ابا کہاں لے گئے؟ کہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ ان کو ذبح کرنے گئے ہیں. تو کہا کہ ایسی مقدس ہستی اپنے بیٹے کو کبھی ذبح کرے گی؟ تو نہیں، اللہ کا حکم ہے. شیطان لے کر نکلا نہیں، اللہ کا حکم ہے. دیکھو پھر تو اسماعیل علیہ السلام کی جان قربان خوش ہے. شیطان پچھتایا کہ ہائے اللہ نہ کہتا تو اچھا ہوا تھا، یہ تو ماشاء اللہ بڑی کمائی کر گئی، یہ تو چاہے کہ کتنے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دے. چنانچہ اسماعیل علیہ السلام کو نکلے اور آپ نے دھوکے سے کام نہیں لیا. اللہ یہ کہ دھوکے کرنے والا حضور فرماتے میری امت سے نہیں، پلیس نہیں، جو دھوکا کرتا ہے تو تجارت سے دھوکا کرتا ہے، بات میں دھوکا کرتا ہے، وہ حضور کا امت ہی نہیں ہوا. تو فرمایا پلیس نہیں. کہا دیکھا مجھے حکم ہوا کہ میں تجھے ذبح کر. الحمدللہ باجان یہ جان اللہ کی ہے اور دے گا. لیکن دوستوں بزرگوں، معاف کرنا کافی، اس کو قتل کرنا کافی، ہمیں قتل کرے بڑا دریا، لیکن باپ اور نبی اتنا نرم دل چھری اس کو تھے. یہ تو تم ان کو پوچھو دوستو. یہ اس وقت بھی اللہ پیارا لگے، اللہ اللہ اس وقت بھی پیارا لگے. چنانچہ کہ ابا جان آپ کی محبت اور پیار جو ہے وہ تکلیف پہنچے. آپ آنکھوں سے پکی رہے اور آپ کو لٹا دیا جوان بچہ. اور آپ کو جانتے کہ نبی خوبصورت ہوتے ہیں، نبی کالے نہیں ہوتے، کلوٹے نہیں ہوتے، ایک دار نہیں ہوتے، خوبصورت نوجوان ماشاء اللہ. اور چھری کو تیز کر لیا. اللہ وہاں تک بھی آزمائش کو درگزر نہیں کرتے. اور جب چھری تھی خر خر آواز جب آئی خون کی تو اسماعیل سمجھ گئے اسماعیل ذبح ہو. کتنی بڑی آزمائش، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ابھی چھری رکھتے کہ نہیں ابراہیم ہم نے معاف کیا تم پاس ہو گئے. کیونکہ اللہ رب العزت آزمائش کو تکمیل پہ پہنچاتے. جب آنکھ کھول کے دیکھی تو اسماعیل علیہ السلام موجود تھے اور دمبا ذبح ہوا پڑا ہوا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ دمبا کیوں آیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو کیوں اللہ نے قبول کیا؟ تو اس کے اہل مہاجر، اس کے اہل اسماعیل اہل. ہمیں اتنی بڑی آزمائش میں اللہ نہیں ڈالتے، چھوٹی سی آزمائش بھاگ جاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے اور اللہ آزمائش سے بچائے. میں آپ کو سچ کہتا ہوں زمین کے نیچے سے، پیڑوں کے نیچے سے زمینیں نکل جاتی ہیں اور ماں اپنے بال بچوں کو پھر آزمائے. اللہ جس سے گزری وہ جانتا ہے. چنانچہ دمبا ذبح کیا ہوا ہوتا ہے تو آپ نے بھی سنا ہوگا، لیکن بکرا بھی تو حلال تھا، بکرا بھی تو حلال تھا اور ان کا بھی حق تھا کہ اللہ اس کو عزت دے دے. لیکن اللہ نے سمجھایا کیا کہ میرے دل میں آتی میں بات کرتا ہوں. ہاں کسی عالم کے پاس جا، لیکن کوئی ماشاء اللہ انصاف والا ہو، ایسے عالم کے پاس بات کرے. کبھی بڈھا کہہ رہا تھا اس لیے جانتے ہیں کہ آپ بکرے کی قربانی کریں، آدمی کوئی کسانے پکڑے گا تو بے کرے گا، شور اتنا کرے گا اللہ کو بنا. اس لیے اہل نہیں تھا. لیکن دمبا آپ کاٹیے، آج ہی گردن کٹ جائے اور سیر رکھ سے پہنچے گے تو صرف ٹانگیں چلائے گا، بہ نہیں بولے گا. کوئی ثابت کر دمبے میں جان دینے کی صفت اللہ ہے. اس لیے بکرے کو قبول نہ فرمایا، دمبے کو دیا. اگر بکرا ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم سب دونوں جان لیتے کہ بکرا آ گیا، بے بے وہ عرض سے بے بے کر کے آتے، یہاں سے چلاتے. اللہ نے حقیقت کھولی کہ جانور وہ بھی حلال تھا، وہ بھی حلال تھا. اس طرح تم بھی مسلمان، لیکن جو اہل ہوتے ہیں آزماتے ہم سب کو ہے.
اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا درجہ. جی ہاں، جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا درجہ. اس لیے ہم بھی جس درجے کا اہل ہوتا ہے اس اعتبار سے آزمائش سے چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کی قربانی کو قبول فرمایا. پھر وہی ہو گیا ٹھیک ہے کہ آپ رہ گئے. چلیے آپ رہ گئے، آپ تو کیا کرو گے؟ تو نمرود کے دل میں بات ڈال دوں گا، اس کو جلا دو، اس کو جلا دو. شاید بیچ میں بات آ رہی ہوگی، آج کا جوڑ کر کے سمجھ لو. چنانچہ آگ تیار ہے، ایسی آگ کہ اوپر سے پرندہ گزرے نا، اوپر سے پرندہ گزرے تو بھی اس کی آگ کی تپیش کو برداشت نہ کر سکے. بس تو ان کو جلا دو. چنانچہ بچہ تو وزیر لگی فطرت سنا ہوا تو یار ابراہیم تمہیں ثابت کر کے دکھانا ہے. نہیں، چوکنا اللہ نے نہیں کیا، صحائف کے ذریعے چوکنا نہیں کیا، کیونکہ آپ پہ صحائف نازل ہوئے تھے. چوکنا نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے دلوں کو تڑپایا اور فرشتے معدبانہ کہتے ہیں ہمارے رب تیرے لاڈلے خلیل کو آگ میں جلایا جاتا ہے، اگر تو اجازت دے تو ہم اس کو بچا لیں. تو اللہ نے حکم نہیں فرمایا، کیا کہا؟ میں اجازت دیتا ہوں. دیکھیں کتنی آزمائش. ملائکہ آئے، کہا ابراہیم کون ہو؟ کہ فرشتے. کہ کس لیے آئے؟ کہ آپ کو بچانے کے لیے. بات کو سمجھ گئے کیسی بڑی بھاری آزمائش کے لیے. یہ کہاں اللہ کا حکم ہے؟ نہیں، حکم نہیں، اجازت ہے. کہ جب اجازت ہے تو میرے لیے وہ کافی ہے. مجھے فرشتے کی مدد نہیں چاہیے، میں فرشتے کے ہاتھ سے بچنا چاہتا ہوں. اور ہمیں تو کوئی سہارا دینے والا ہو تو بھی نہیں چھوڑتے. جی ہاں، جب بعض تو باطن کی مدد مانگتے ہیں، باطن کی مدد مانگتے، باطن کی کافروں کی مدد مانگتے. میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، مسلموں کے باطن کی مدد مانگتے. کہا میں نے کہا بچہ میں یکسی ایک طرف ہوا ہوں اپنی جان. پوری کائنات آ گئی نا، بیوی بچے خود ماں کی نفی باپ کی پوری کائنات میں اللہ نے ربوبیت کے اعتبار سے آزمایا. پھر بھی اللہ نے کہتے کہ اس کو آگ میں نہ ڈالے نمرود. بس نمرود کے دل میں اٹھا وہ جو آتا ہے نا گوفندی، وہ بنا کر کھینچا اور کھینچ کر یوں ثابت کر دو کہ ابراہیم گئے. ابراہیم تو یہ بات طے ہو گئی کہ جیسے اسماعیل زندہ ہو اس طرح اس پہ بھی طے ہو جائے کہ ہم جلے. بس جب پھینکا ہے اس وقت اللہ رب العزت امت پہ ایک حقیقت کھولتے ہیں کہ کیا ہوا کہ اگر میں یوں کہتا اے فرشتوں سے اس کو بچا لے تو پھر نہیں، تاثر میں ملائکہ آ جاتے. اس لیے کہ انہوں نے ملائکہ کی مدد نہ مانگی تو میں نے براہ راست اپنی ذات کو استعمال فرمایا. میں نے گوارا نہ کیا جبریل بچا لے، اس لیے کہ اس نے ان کی مدد کی ضرورت تھی تو مجھ پر یہ ضروری تھا براہ راست میں استعمال. یا نارو کون بردوں ونون علیہ. خود اللہ نے اپنی ذات سے حکم دیا اے نار ٹھنڈی ہو جا. کیا مطلب تھا؟ جو ہماتن تاثر پکڑتے ہم ہماتن مدد کرتے ہیں. جو ہماتن تاثر پکڑتے ہیں تو ہم ہماتن مدد کرتے ہیں. پھر فرشتوں کو نہیں کہتے. آپ کو ہو کہ صرف بدر کی جنگ کے اندر یا حی قیوم بے رحمت کا نستعین تو ملائکہ تو بھیجے تھے، وہ تو اعجاز کے لیے بھیجے تھے، اعجازاً حضور کی مدد کے لیے بھیجے تھے. خود کہا ورنہ ہم خود موجود تھے تمہاری مدد کے لیے. الحمدللہ. جی ہاں، چنانچہ براہ راست کھائے آگ ٹھنڈی ہو جائے. سلام کی بات اس ملت پر ہم ہے، اس ملت سے ہم اور اس پر اللہ کذالک نجزی المحسنین اس کو مالداروں کے لیے واجب قرار دے دیا اور حاجیوں ہر حاجی کے لیے صفا مروہ میں دوڑنا واجب قرار دیا. دیکھا آپ نے وکذالک نجزی المحسنین. یہاں باقی رکھا ان خاکوں کو کہ آج بھی حج کے اندر اگر کوئی سعی نہیں کرتا سنو تو اس کو ایک دم دینا پڑے گا. دم بنیاد کہتے ہیں جس کو. ایک بکرا یا ایک کھیتا جو ہوتا ہے اس کو قتل کرنا پڑے گا
اور مکے کے میں ہی وہ ہوگا، باہر نہیں، اور مکے میں ہی تقسیم ہوگا الحمدللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں امت کے لیے کھولے کہ دیکھ لو، ہمارا ابتدا سے تاثر تو کا تھا، میں کا نہیں تھا، لا الہ الا اللہ کا تھا، لا الہ الا اللہ کا تھا، پھر ابراہیم خلیل اللہ کا تھا، اس کے بعد اللہ کہتے ماں کیا ہے، ماں کیا مانگ، کیا مانگ، لکھپتی بنا دے، کروڑ پتی بنا دے، ٹویوٹو کار دے دے، پھلا کیا مانگا تو کیا مانگا؟ ایسا نبی اللہ، ایسا نبی پیدا کر، اللہ یتلو آیات ویزکیہم الکتاب والحکمۃ، اللہ اکبر، جو ان کا تزکیہ کرے اور تیرے یقین اور تعلق کو بڑھائے اور علم کو ماشاءاللہ چالو کرے وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، چنانچہ خاتم النبیین کو لانے کے لیے اتنی بڑی زبردست ہستی کو استعمال کیا اور امت کو یہ سبق دیا گیا کہ یاد رکھ قربانی کا جو مسئلہ ہے وہ واجب ہے۔ اس وقت سب سے بڑھ کر ان دنوں میں اعمال یہی ہوتا ہے، جتنے اعمال ہیں اس میں بڑھ کر اس کی تعریف آئی نہیں ہے، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھ، اس کی حقیقت کو تو سمجھ، اس میں حلال کا پیسہ، حلال کا پیسہ ہو، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو، لیکن جذبہ یہ ہو کہ اللہ جس طرح سے اس کے سر پہ چھری پھیر رہا ہوں، کل تیرے لیے ضرورت پڑی کہ یہ سر میں دوں گا، میں یہ سر ضرور دوں گا اللہ رب العزت، یہ جذبہ ہے دوستو بزرگوں، تو قربانی خوب بنتی، اندرون بھی بنتی ہے اور ظاہر میں بنتی ہے۔ چنانچہ الحمدللہ یہ وہی ایام، یہ وہی ایام ہے کہ آپ یاد بھی باقی رکھی، اس میں حقائق بھر دیے وہ تاثر کے بھر دیے، حقائق بھر دیے وہ تاثر کے بھر دیے، سماج کے ہر شعبے کے رخ کو اس نے بھر دیا اور یوں بتایا کہ ربوبیت کا تاثر بڑی وطر السماوات والارض کے اعتبار سے ہو۔ یاد رکھ اس بات کو، دل کے اندر کسی کو بت بنا کر نہ بیٹھا جانا، ہمارے نزدیک وہی اچھا ہے جو قبول ہو جاتا ہے، اور دل اسی دل کو ہم قبول کرتے جس میں تاثر ہمارا ہو، یا غیروں سے ڈرتا ہو، غیروں سے مال اڑاتا ہو اور اپنے مقاصد سے دور ہٹتا ہو، ایسے دلوں کو ہم قبول نہیں فرماتے، بلکہ ایسے دلوں کو تو کسی دن ہم گمراہ کر دیتے۔ یہ صرف 73 فرقے ہو گئے جو ہیں، اس لیے کہ انسان جب خالق سے جوڑ نہیں مانگتا تو وہ مخلوق کا نہیں ہوتا۔ یہ نوٹ کیجیے، جو اللہ اور رسول کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں، وہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے جو بنیاد ہے دوستوں بزرگوں ملت ابراہیمیہ کی، وہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ توحید ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے آپ کی توحید بڑی مشہور ہے، سارے انبیاء علیہ السلام توحید میں بڑے پکے اور مضبوط اور بنیادی اعتبار ہوتے ہیں، لیکن امت کے سامنے زیادہ تذکرہ ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس ملت میں ہم، اس ملت کے اندر ہم ہیں۔ اس لیے دوستو آج حقائق سے ہم دور ہو گئے، آج ہر چیز رسم پر آ گئی، ہر چیز رسم پر آ گئی، حقائق سے ہٹ گئے۔ جب انسان حقائق سے ہٹ جاتا تو معاف کیجیے گا کئی قلوب کے اندر فتور پیدا ہو جاتے۔ جی ہاں، نہ ڈرنا ہو اس سے آج بھی ڈرتا ہے، اور نہ کرنے کی باتیں انسان کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہم کو آپ کو قبول فرمائے، ہم کو آپ کو قبول فرمائے، لیکن کمال یہ کر دیا کہ یہ واجب سب پر نہ کیا، یعنی غریب مسکین پر واجب نہ کیا، لیکن غریب اور مسکین پر یہ تو فرض کیا کہ تاثر اللہ کا ہونا چاہیے، ربوبیت کا یقین ہونا چاہیے، یہ سب دلوں پر فرض کیا۔ جی ہاں، جیسے ایک انسان کے پاس پیسہ نہیں لیکن نیت کر لیتا ہے تو اللہ ان کو بھی ثواب دے دیتا ہے الحمدللہ۔ جیسے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی تشریف لے جا رہے تھے اور ایک شخص رو رہا، بہت رو رہا، آپ کو رحم آیا، پوچھا بھائی کیوں روتا ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ اس سال حج کی بڑی کوشش کی لیکن جا نہ سکا،
یہ دل تڑپتا ہے. آپ نے فرمایا کہ سودا کرو گے کہ حضرت یہ سودے کی بات ہے. وہ سمجھ نہ سکا کہ میری بات کو سن. میں نے 4 حج کیے ہیں, یہ چاروں کا ثواب دے دیتا ہوں, یہ تڑپنا مجھے دے دے. حیران ہوگا کہ اتنی بڑی ہستی کے حج کتنے مقبول ہو. اب وہ کیا جانے چاہیے کہ اللہ کی یہاں تڑپنا کتنا دلا. یہ قبول ہے. حافظ غرب سے آواز آئی کہ تم نے ایسا سودا کیا کیا کہ اگر عرفات والے سب کو بات کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے. تو دوستو, جو غریب ہے وہ جانتا ہے کہ دیکھو میرے پاس نہیں پیسہ, ورنہ میں بھی قربانی کرتا, تو اس تڑپ پر بھی اللہ دیتے. لیکن اس کی حقیقت دل کی ہے کہ اللہ پروردگار عالم, ہم اپنے بیٹوں کو بھی تیرے لیے استعمال کریں گے, ہماری بیویوں کو بھی اس طرح سے استعمال کریں گے جس میں صرف تاثر تیرا. اور یہ امت کا مزاج, وہی مزاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا بنایا, وہی مزاج بنایا. واللہ آپ صحیح کہتا ہوں. چنانچہ ایک شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ہے, آپ کی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دین کے کام کے لیے کہ جب بھیجا ہے. چنانچہ میں نے یہ سوچا کہ کم از کم خبر تو کر دوں بیوی کو, شاید واپس آنا بھی نہ ہو. بیوی رونے لگی. آپ فرمانے لگے کیوں روتی ہو؟ جدائی کی وجہ سے. اللہ نے چاہا تو آ جاؤں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر رونے لگے. آپ فرماتے کیا ہم بیویوں کے لیے پیدا ہو گئے؟ یہ تو اتنی روٹی ہم بیویوں کے لیے, اللہ کے لیے پیدا. تو پھر رونے لگے کہ خدا کی بندی, رونے کا کچھ سبب تو بتا. کہ روٹی اس لیے ہو کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عمل کرنے میں دیر کر دی. تم نے ہمارا خیال کیا, اس لیے روتا ہوں. کیسا شوہر ملا جو ہمارا خیال کرتا ہے, حضور کے حکم کا خیال نہیں کرتا. تم نے دیر کر دی. ایسا مل ننے نے بچوں کو اٹھایا. ابو جہل کو پوچھ لو کہ تجھ سے وار کرنے والے کون سے بچے تھے. اللہ اکبر. عبد الرحمان بن عوف کو چاچا جان, وہ شیطان جو ہے گالیاں دیتا ہے ہمارے آقا کو. ابو جہل کہا کہ وہ ہے. دونوں دوڑ پڑے. اللہ اکبر. بیچارے ننے بچے کہاں وار تھے. چاند کی وار ہوئی ماشاء اللہ. گھوڑے بھی سب سے درخواست گرے ماشاء اللہ. اور عبد الرحمان بن عوف کو کہا کہ صدقہ کرو. بچوں کا بھی یہ حال. حالانکہ اسی ملت سے چنانچہ جب غزوے کے اندر ایک بچہ ماشاء اللہ پاس ہو گیا, انہوں نے کہا ان کو لے لو. ایک جگہ چھوٹا تھا بیچارہ. حضور نے کہا نہیں تم نے. یا حبیب اللہ دیکھو نا, آپ نے اس کو جو پاس کیا ہم خوش ہیں میرے آقا, لیکن میں اس سے طاقتور ہوں. تو حضور تو جانتے تھے ماشاء اللہ کہ اس سے کشتی کرا لو. کیا اچھی بات ہے. اب حضور تو جانتے تھے بچے, مگر یہ کتنا آپ دیکھ لیجیے. یہاں فٹ بال میں مجھے بھیج دو, کرکٹ میں بھیج دو. ابا جان لندن سے آپ روکتے. یہ شہرت ہے. آج تو نہ جانے کیا مزاج سب کا بن گیا, کچھ سمجھ میں آتی نہیں دیا. وہاں یہ باتیں ہوتی نہیں تھی. جبل سلا کے پاس کئی تیروں کی مشق کی جاتی تھی, کئی نیزوں کی مشق کی جاتی تھی. چنانچہ کشتی کا جب حکم ہوا تو اس نے اس کو دبایا. تو جو کمزور تھا کہتا ہے دیکھ میرا بھی کام ہو جائے گا اور شہادت مل جائے گی. جو داؤ مار تم گر جائیے, میں جانتا ہوں تجھے نہیں گرا سکتی, تو گر جائی میں تیرے سینے پہ چڑھ جاؤں گا. بس اس نے جو داؤ مارا تو جان بوجھ کے ہی گیا. بس ان کو بھی حالانکہ حضور تو مسکراتے تھے, جانتے تھے. لیکن معاف کیجیے گا, آج ہمارے مذہب بچوں اور ہماری خود کی ہماری عورتوں کے مزاج اور تاثر کیا ہے. کیا تاثر؟ اس لیے کہ آج ہم غیروں سے تاثر لیتے. ہم غیروں سے تاثر لیتے تھے. جی ہاں, کیونکہ وہ بات سب رسمی ہو گئی. سب رسمی ہو گئی. میں آپ کو صحیح کہتا ہوں. جی ہاں, اسلام ہم کو نہیں چلاتا, ہم اسلام کو چلاتے ہیں. یہ بڑی دکھ کی بات ہے. وقت تھوڑا ہے, اس لیے اس ایام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے اور اس کے ہر عمل کو بہت ترجیح دی ہے. الحمدللہ بہت ترجیح دی ہے. بہت ترجیح دی ہے. اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے, وقت نہیں. اس لیے اگر کوئی شخص نہیں چاہے
کہ میں قربانی کر لوں اور انشاءاللہ تعالی یعنی قرض سے تو بچنا چاہیے، لیکن اتنی ہمت ہو کہ کبھی قرض بھر دوں گا، اتنی بات تو آنے والی ہے میرے پاس پیسے تو بھی ماشاءاللہ کر سکتا ہوں کیا، لیکن اس جذبے کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ ایک سنت نہ ٹوٹے، جیسے ایک سنت تو بالکل بھلا دی گئی اور بالکل تقریباً مٹا دی امت نے، اور دوسری دو باتیں آپ کو بتا، ایک یہ کہ جو حادثہ ہے جب انسان کا ارادہ قربانی کا ہو تو اس وقت ناخن اور بال نہیں تراش جاتے، ناخن اور بال نہیں تراش جاتے پہلی تاریخ سے، مسلم شریف کی حدیث کی ہے اور غالباً بخاری میں بھی ہے، جی ہاں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، لیکن یہ سنت بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا مسجد میں لوبان کرنا، شاید آپ کو یوں ہوتا ہو کہ خوشبو کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن مسجد میں لوبان کرتے تھے، ہم سنت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے، یہ نوٹ کرنا ہو، جی الحمدللہ۔ تو یہ ناخن والی تو بالکل، یا بال کترنے والی بالکل، چنانچہ ایک شخص جو تھے اور اسی دور کے اندر شاید تابعین کا زمانہ ہوگا یا تبع تابعین کا، اور وہ جب غسل خانے میں داخل ہوا نائی کے تو اس نے اس طرح لیا ناف کے نیچے کھا، وہ کہتا ہے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یہ حدیث نہیں کہ جو ارادہ کرے جس حجہ میں قربانی کا وہ اپنے ناخن اور بال نہ طرف، اس نے فوراً رکھ دیا، یہ مٹ چکی ہے تقریباً الا ماشاء اللہ۔ اور محدثین علماء بھی کہتے ہیں کہ ہاں اس زمانے میں مل چکی ہے، اس لیے ہم سے جہاں تک ہو سکے اس سنت کو زندہ کریں، جانور کو قبلے کی طرف اٹھائیں، ان کے عیوب کو دیکھیں کہ آنکھ تو نہیں ٹوٹی ہوئی، تین کتنا ٹوٹا ہوا، اس علم کے ساتھ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اندر کا جذبہ ہو اے اللہ تو ہمارے سروں کو بھی قبول فرما دے تیری راہ کے اندر، جب یہ جذبات ہو تو یہ قربانی بہت اونچی ہو جائے، یہ قربانی انشاءاللہ تعالی بہت اونچی ہو جائے گی، اور وہاں قربانی کے ماشاءاللہ شرم دے جو مستحق ہو، جو مستحق ہو ماشاءاللہ، جی ہاں، اور مستحق کا بھی علم لینا پڑتا ہے، الحمدللہ کسی پہ انگلی تو نہ اٹھائی جائے، لیکن الحمدللہ بعض ایسے بیچارے ادارے ہیں کہ جس کے پاس ان کے پر قرض چڑھا ہوا ہے، یا تو الحمدللہ ان کا پھر مصرف بھی ہمارے پاس صحیح ہو، مصرف بھی صحیح ہو، اس میں غریب کا بھی حصہ ہو، پڑوسی کا بھی حصہ ہو، رشتہ داروں کا بھی حصہ ہو، اپنے پیٹ کا بھی حصہ ہو، اپنے پیٹ کا حصہ ہو۔ بہرحال وقت ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی، یہ نماز کے بعد عید کے نماز کا اعلان کریں گے۔ کچھ مشورہ ذہن سے نکل چکا تھا کہ کس وقت عید کی انشاءاللہ تعالی نماز ہوگی، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان ایاموں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ ان تاثر کے ساتھ جینے کی توفیق عطا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ اذان